بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لهم وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پر لعنت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، ہمارے اندر ایک نیا فن، ایک نیا فتنہ جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، وہ ہے نقابت والا، کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوتے ہیں چند شعر یاد کر کے وہ نقیب بن کے ہماری محفلوں سے مال بھی لوٹتے ہیں اور ایمان بھی لوٹتے ہیں۔ یہ اکثر جو ہے تفضیلی مزاج ہوتے ہیں، انہیں بالکل اہل سنت کے عقیدے اسلوب کی بالکل خبر نہیں ہوتی، اور جن شعراء کا یہ کلام لیتے ہیں وہ بھی تقریباً بد عقیدہ ہوتے ہیں اور دین سے بالکل جاہل ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نقیب ہے تسلیم صابری، جو تفضیلی بھی ہے اور ماڈرن اور فیشنی بھی ہے، کہ اسے سر پر ٹوپی رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ آج ہم نے دیکھا کہ وہ حکم بن عاص جو صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں وہ تاریخ کی ٹوٹی پھوٹی روایتیں سوائیوں کی گھڑی ہوئی پیش کر رہا ہے، اور اس بدبخت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ساتھ یہ بتاتا کہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ پہلے کی باتیں ہیں، اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کی یہ شان ہوتی ہے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کی جو معاملات ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، وہ دھو ڈالتا ہے۔ تو جب یہ اسلام لے آئے تو اس سے پہلے کہ اگر کچھ چیزیں ہیں وہ تو اسلام نے ختم کر دیں، اگر بعد میں کوئی ان سے گناہ ہوا ہے تو اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا، مغفرت کا وعدہ کر لیا، رضا کا وعدہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، جو تم نے پہلے کیا، جو اب کر رہے ہو، جو بعد میں کرو گے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو جب اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا، اللہ راضی ہے، بخشش کا اعلان کر دیا، تو اب کسی کی کیا اوقات ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا لہجہ اختیار کرے جس طرح کا تسلیم صابری نے کیا۔ اب یہ معاذ اللہ ایک صحابی رسول کو، یہ بدبخت انسان، یہ جاہل انسان، یہ صحابی رسول کو شاتم رسول بنا کے پیش کر رہا ہے، رسول اللہ کا گستاخ بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اس بدبخت کو یا تو خبر نہیں یا جان بوجھ کر رفضیوں سے داد امداد چاہتا ہے، صحابیت کا ذکر نہیں کیا اور تاریخ کی ٹوٹی پھوٹی چیزیں پیش کر رہا ہے، اور پھر اس وجہ سے جو کچھ نیچے کمنٹس کے اندر کچھ سبائی دشمنان صحابہ، خبیث قسم کے لوگ جو کچھ بکواس بازی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کر رہے ہیں، وہ جو ساری ان پہ لعنتیں برس رہی ہیں، اس کا حصہ اس تسلیم صابری کو بھی مل رہا ہے۔ یہ کافی دنوں پہلے کا اس کا بیان ہے، کیا اس بدبخت نے اپنی کمنٹس کے اندر نہیں دیکھا کہ میں نے جو کچھ اوپر بکواس بازی کی ہے، نیچے خلیفہ راشد حضرت عثمان ذو النورین سابقین میں سے ہیں اور دماد مصطفیٰ ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ سبائی لوگ، ملعون لوگ، بے دین لوگ جو کچھ نیچے بکواس خبر ہے، اس بدبخت کو نہیں پتہ چل رہا کہ میرے بکواسات کی وجہ سے حضرت عثمان غنی پر بکواس ہو رہے ہیں، ان کے لوگ توہین کر رہے ہیں۔ اب کہتا ہے جی حکم بن عاص شاتم رسول، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایک صحابی کو شاتم رسول بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور پھر جو کچھ اس نے پیش کیا یہ تاریخ کی چیزیں ہیں۔ سبائیوں نے بہت کچھ گڑا ہے، بالخصوص جو بنو امیہ سے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں سبائیوں نے اپنی حقیقت، اپنی بے دینی، اپنی صحابہ اکرام اور اہل بیت سے دشمنی، اہل بیت کی جو دشمنی اور اہل بیت کے ساتھ جو سبائیوں کی گستاخیاں ہیں، وہ چھپانے کے لیے انہوں نے بدبختوں نے بنو امیہ کے صحابہ اکرام کے بارے میں بہت کچھ جھوٹ گڑے ہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی بنو امیہ کا جو صحابی ہے اس کی طرف منسوب کردہ چیز کو اس طرح آنکھیں بند کر کے، صحیح و سند بھی ہو تو ہم اس طرح آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اس کی جو بیان ہے اس کا لنک جو ہے ہم ساتھ دے دیں گے، اور اس کے جو پیج ہے اس کا ہم اسکرین شاٹ بھی آپ کو دکھا دیں گے، آپ خود جا کے سرچ کر کے اس کا بیان خود سن سکتے ہیں۔ ہم نے اس کا بیان جو ہے وہ اپنے بیان کے ساتھ نہیں لگایا۔ تو اب آخر میں کہتا ہے کہ عثمان غنی کے دور تک یہ جلا وطن رہا۔ اب اس پر یہ ضروری تھا ایک تو حکم بن عاص کی صحابیت کو بیان کرتا، اور یہ اصول بیان کرتا کہ اسلام پہلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لہٰذا آج ہم اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے۔ پہلے تو ضرورت ہی نہیں، چونکہ صحابی رسول ہیں اور صحابہ اکرام کے معاملات ہم نہیں چھیڑ سکتے، جس طرح اپنے والدین کے ہم نہیں چھیڑتے، پیر استاد کی نہیں چھیڑتے۔ کیا تسلیم صابری اپنے والدین کے معاملات لوگوں کے سامنے لا سکتا ہے؟ کیا اپنے پیر استاد کے معاملات لوگوں کے سامنے لا سکتا ہے؟ وہ فرشتے تو نہیں ہیں نا، کیا ان کے اندر کوئی کمزوریاں نہیں ہیں؟ تو کیا انہیں بیان کر سکتا ہے؟ جب نہیں کر سکتا، اگر کرے تو لوگ کہیں گے یہ بدتمیز ہے، گستاخ ہے۔ تو جو ایک صحابی کس طرح کی باتیں جو ہیں ہی نہیں، اگر بالفرض ہوں بھی تو اس طرح بیان کرے، وہ کتنا بڑا بے ادب گستاخ ہے، بدتمیز ہے۔ اب اس بندے پر یہ فرض تھا کہ یہ حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کی صحابیت بیان کرتا، پھر اس نے جو یہ بات کی کہ عثمان غنی کے دور تک جلا وطن رہا، تو اب اس پر ضروری تھا اس مسئلے کی وضاحت کرتا۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ جلا وطنی کے واقعات متضاد ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرے سامنے طبقات ہے، اس کے اندر حکم بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھتے ہیں ابن سعد کہ اسلم یوم فتح مکہ ولم یزل بها حتی خانت خلافت عثمان بن عفان، کہ حکم بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور یہ خلافت عثمان تک مکہ میں رہے۔ یہاں جلا وطنی کا ذکر ہی نہیں ہے، اسلام لانے کے بعد کہ رسول اللہ نے جلا وطن کر دیا۔ اب کہتے ہیں فآذن لہ فدخل المدینہ فمات بها فی خلافت عثمان بن عفان،
تو حضرت عثمان نے اپنے دور میں اجازت دی مکہ سے، تو یہ مدینہ میں آئے، اور یہ حضرت عثمان کی خلافت میں مدینے میں ہی انہوں نے وصال کیا، اور عثمان غنی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو لہٰذا یہ جو الزام ہے کہ جلا وطن کر دیا گیا، پہلے تو متضاد ہے کہ رسول اللہ نے کیا بھی یا نہیں، اور جہاں کرنے کا ذکر ہے وہاں واپس بلانے کا بھی ذکر ہے، معاف کرنے کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں تسلیم صابری سے کہ یہ بتاؤ کہ عثمان غنی کون ہے؟ خلیفہ راشد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اس وقت مولا علی موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اور نیچے جو بکواس بازی کر رہے ہیں کمنٹس کے اندر بے دینوں سے، سبائیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ فرما رہا ہے یہ امت خیر ہے، یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور علی پاک موجود ہوں، باقی صحابہ کرام موجود ہوں، تو اگر معاذ اللہ حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کو رسول نے ہمیشہ کے لیے جلا وطن کیا تھا، تو یہ ممکن ہے، عقل گوارا کرتی ہے، عقل سلیم کی بات ہے، جن کی عقلیں الٹی ہو جائیں بدبختوں کی، سبائیوں کے ٹکڑے کھا کے، انہیں سمجھ نہیں آئے گا، تو کیا عقل تسلیم کرتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں، آل و صحاب کی سیرت کردار کی روشنی میں دیکھیں، تو کیا عقل گوارا کرتی ہے، تسلیم کرتی ہے کہ ایک صحابی رسول عثمان غنی دماد رسول سابقین اولین، جن کا مقام نبی اور رسولوں کے بعد تیسرے نمبر پر ہے، جنہیں مولا علی اپنے سے افضل کہیں، جن کے نام پر مولا علی اپنے بچوں کے نام رکھیں، جن کے پیچھے حضرت مولا علی امام حسن حسین 12 سال تک نمازیں پڑھتے رہیں، اور جب انہیں بلوائی گھیر لیں تو مولا علی شیر خدا اپنے بچوں کو ان پر نثار کر دیں، حسن و حسین جن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دیں، کیا وہ بندہ رسول اللہ کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کیا عثمان غنی رسول اللہ کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ تسلیم صابری، تم نے جہاں یہ بیان کیا کہ عثمان غنی کے دور تک جلا وطن رہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ عثمان غنی رسول اللہ کی مخالفت کر سکتے تھے؟ خلیفہ راشد کر سکتا ہے؟ اگر معاذ اللہ بالفرض آپ نے کی ہوتی تو مولا علی شیر خدا چپ رہتے، صحابہ کرام چپ رہتے؟ یہ بتاؤ۔ تو لہٰذا یہ جو تسلسل ہے، جو حقائق ہیں تاریخ کے، جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، جو انداز ہے، اس کی روشنی میں یہ بات مردود ہے۔ اگر جلا وطن بالفرض ہوا بھی تو ایک وقت کے لیے تھا، رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ کہنا کہ عثمان غنی کے دور تک جلا وطن رہا، تو آگے وضاحت کرتے نا، عثمان غنی نے بلا لیا، کیوں بلایا؟ یہ تم پر فرض تھا، تو لہٰذا تیری وجہ سے سبائی حضرت عثمان غنی پر بکواس بازی کر رہے ہیں، اور تم نے حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کو دشمن رسول بنا کے پیش کیا، صحابیت کا ذکر نہیں کیا۔ لہٰذا اہل سنت کا اتفاق ہے کہ حکم بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے مسلمانوں میں سے ہیں اور صحابی ہیں۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اہل سنت کے نزدیک جس نے دور سے بھی رسول اللہ کو ایک نظر دیکھ لیا، چاہے رسول اللہ نے نہیں دیکھا، وہ بھی صحابی ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ زمانے کا غوث کتب کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ویسے کرنے نہیں پہنچ سکتے، عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے، غوث پاک نہیں پہنچ سکتے، سمجھ آ رہی؟ حکم بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، اور تو دشمن رسول، گستاخ رسول بنا کے پیش کر رہے، اور تجھے توفیق نہیں ساتھ وضاحت کرتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے معاف کر دیا ہے، رضا کا اعلان کر دیا، جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو لہٰذا تسلیم صبری پہ ضروری ہے کہ اس نے جو حضرت حکم بن عاص رضی اللہ عنہ کی توہین کی، گستاخی کی، اور انہیں دشمن رسول بنا کے پیش کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اس نے ادھوری بات کی کہ ان کے دور تک جلا وطن رہا، اس کی وضاحت کرے عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں، کیونکہ اس کی وجہ سے عثمان غنی پر جو سبائی نیچے بکواس بازی کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بندہ ذمہ دار ہے، تو اس پر وضاحت کرنا، رجوع کرنا یہ بہت جلد ضروری ہے۔ تو لہٰذا میں برادران اسلام سے، اہل سنت سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو پہچانیں جو بد عقیدہ ہیں، جو جاہل ہیں، جو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، جن کا تعلق گستاخ ٹولے کے ساتھ ہے، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، اور نقیب محفل وہ بلائیں جو صحیح العقیدہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی عالم دین جو ہے وہ اس سے نقابت دی جائے تاکہ وہ جانتا سمجھتا ہو، ساتھ ساتھ وہ عقیدہ اہل سنت بھی بیان کرے اور قرآن و سنت کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔